لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. تو جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، کینسر ہے، ٹی بی ہے، ایڈز ہے اور بہت ساری بیماریاں جسمانی، تو اسی طرح روحانی بیماریاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں. اور جیسے جسمانی بیماریوں کی وجہ سے جسم جیسے کام کرنا ہو نہیں کر سکتا. جیسے کسی کو ٹی بی ہو جاتی ہے تو ٹی بی کی وجہ سے اس کے بدن میں کمزوری آ جاتی ہے، بہت جلدی تھک جاتا ہے. تو ٹی بی کی بیماری کی وجہ سے فزیکلی اسے جس طرح پرفارم کرنا چاہیے نہیں کر سکتا. اور جب وہ علاج کرائے گا اور علاج کے نتیجے میں جب ٹی بی کی بیماری سے نجات مل جائے گی تو پھر وہ فزیکلی فٹ ہو جائے گا اور اب وہ کام کر سکے گا جو پہلے نہیں کر سکتا تھا. تو اسی طرح جب کوئی روحانی بیماری ہوتی ہے ہمارے قلب میں، ہمارے دل میں، تو اس روحانی بیماری کی وجہ سے اسپریچولی جیسے پرفارم کرنا چاہیے نہیں کر سکے گا. جیسے فزیکلی ایک شخص 10 کلو اٹھا سکتا ہے، ٹی بی ہو گئی تو اب 7 کلو بھی مشکل سے اٹھاتا ہے، 5 کلو بھی مشکل سے، وہ ہانپنے لگ جاتا ہے. ٹی بی سے نجات مل گئی تو پھر وہ اٹھا سکے گا دوبارہ. تو اسی طرح اگر کوئی روحانی اعتبار سے بیمار ہوتا ہے، اسپریچولی بیمار ہوتا ہے، تو وہ جو اسپریچول کام ہے ان کو نہیں کر سکے، نماز نہیں پڑھ سکے گا. اگر پڑھے گا تو 2 رکعت میں تھک جائے گا. دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا، اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو تھک جائے گا تھوڑی دیر میں. اور وہ تلاوت نہیں کر سکے گا، اور اگر کرے گا، کرنے جائے گا تو 1 رکوع 2 رکوع میں تھک جائے گا، کوارٹر میں تھک جائے گا. اب ہیلتھی بننا ہو اور یہ اسپریچول کام ہم کر سکیں تو دل کو روحانی بیماریوں سے آزاد کرنا پڑے گا، اس کا علاج کرانا پڑے گا. اور وہ اسی کے لیے شیخ ہوتے ہیں. شیخ کا معنی یہ، وہ ہمارے یہاں ہمارے ہندو پاک میں پیری مریدی اسے کہتے ہیں. تو پیر جو ہے، پیر وہ بڑے شخص کو کہتے ہیں، جو ہم سپیریئر کو پیر کہتے ہیں. پیر بزرگ آدمی، پیر آدمی، ایکسپیرینس زیادہ ہے، اسے پتہ ہے. اور مرید کا معنی ہے ارادہ کرنے والا. تو مرید کو مرید کیوں کہتے ہیں؟ مرید کو مرید اس لیے کہتے ہیں، مریدی عربی کا لفظ ہے کہ یہ اب روحانی بیماریوں سے نجات پا کر پوری شریعت پر چل کر اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، اس لیے اس کو مرید کہتے ہیں. اور چونکہ اس کا ارادہ پکا ہے تو اس نے پریکٹیکلی سب سے پہلا قدم اٹھایا ہے، اور اس نے کسی کو اپنے اوپر نگراں بنا لیا ہے کہ آپ میری نگرانی کرو، اور میرے اندر جو آپ کو بیماریاں نظر آئے، میں جو آپ کے سامنے بیان کروں، اس کے نتیجے میں آپ میرا علاج بتائیے، مجھے گائیڈ کیجئے تاکہ روحانی بیماریوں سے میں نجات پا لوں. تو یہ تکبر جو ہے ایک روحانی بیماری ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے. اور روحانی بیماریاں جتنی ہیں وہ ساری کی ساری خطرناک ہیں. تو اللہ تعالی شانہ جو ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے. تو اس کی فکر کرو. سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ میرا بھی دل تلاوت کی طرف نہیں جاتا. قرآن کھول کے بیٹھتا ہوں تو 1 رکوع پڑھ کے تھک جاتا ہوں، کوارٹر پڑھ کے اس کا مطلب ہے کہ میں بیمار ہوں. بیماری کے کچھ نہ کچھ سمٹمز ہوتے ہیں نا. ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ایپیٹائٹ نہیں ہے،
منہ میں کوئی چیز رکھتا ہوں تو کڑوی لگتی ہے، وہ تو اصل بیماری تو نظر نہیں آتی، اس کے سمٹمز، اور یہ سمٹمز یہ ہے، سمٹمز یہ ہے کہ دل نہیں لگتا، کس میں؟ عبادتوں میں، اذکار میں، اوراد میں، اشغال میں، ذکر نہیں، دل نہیں لگتا۔ جب دل نہیں لگتا اس کا مطلب ہے کہ ہم بیمار ہیں۔ تو بیماری کو ریکگنائز کرنا تو بہت آسان ہے، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، کانوں کی حفاظت نہیں کرتے، زبان کی حفاظت نہیں کرتے، تو یہ تو بہت ایزی ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ تو اس کے بعد پھر یہ دوسرا فیصلہ یہ ہمیں کرنا ہے کہ میں انشاءاللہ اصلاح کراؤں گا اپنی۔ اصلاح کا معنی یہ ہے کہ خود کو ہیلتھی بناؤں گا۔ اصلاح کا معنی یہ ہے، اصلاح کا معنی کسی چیز کو سنوارنا، کسی چیز کو درست کرنا، کسی چیز کو اچھا بنانا۔ تو میں اصلاح کا معنی ہے کہ خود کو اچھا بناؤں گا، میں بیماریوں سے کسی طرح اپنے آپ کو نجات دلاؤں گا، یہ مجھے کرنا ہے، کسی طرح بھی کرنا ہے۔ اسی کے اگر یہ میں نے نہیں کیا تو پھر یہ دل اندر روحانی بیماریوں سے گندا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے نفس اور اپنے دل کو گندا کر لیا روحانی بیماریوں سے، بے شک وہ ناکام رہا۔ اور کتنی قسمیں کھا کر یہ بات فرمائی ہے حق تعالیٰ شانہ نے؟ 11 قسمیں، 11 قسمیں کھا کر کے یہ فرمایا ہے کہ قد افلح من زکاہا، دل کو جس نے صاف ستھرا بنا لیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دل کو جس نے گندا رکھا بے شک وہ ناکام رہا۔ تو یہ جو روحانی بیماریاں ہیں وہ صرف تکبر نہیں، تکبر بہت خطرناک ہے، ٹی بی بھی خطرناک ہے مگر کینسر بہت خطرناک ہے۔ تو تکبر تو بہت خطرناک ہے، مگر ایسی بہت بیماریاں ہیں جو سب خطرناک ہے، ہر چھوٹی بڑی بیماری خطرناک ہے۔ ایک حکیم جالینوس، بڑے آدمی گزرے ہیں تاریخ میں، تو میں نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات لی کہ حکیم جالینوس سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی بیماری کون سی ہے، سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ تو کہا حکیم جالینوس نے جواب میں یہ کہا، حکیم تھا وہ، اور وہ دور ایلوپیتھک میڈیسن کا تھا نہیں، وہ حکمت کا دور تھا، ہربل میڈیسن کا تھا۔ تو حکیم جالینوس نے یہ کہا کہ سب سے بڑی بیماری وہ ہے جس میں بیمار بیماری کو بیماری نہ سمجھے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی بیماری بھی اگر بیمار نہیں سمجھے گا تو وہ بڑی بیماری ہے۔ انفیکشن ہو گیا ہے، ویسے انفیکشن ہی تو ہے، اس میں کیا ہو گیا؟ اور وہ اس کی طرح توجہ نہیں کی، اب یہ نیومونیا ہو سکتا ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر روحانی بیماری، جیسے جسمانی بیماری ذرا بھی کچھ ہو جاتا ہے کہ یار آج میں بیٹھ کر کے اٹھا تو تھوڑا مجھے چکر جیسا گیا، فوراً ڈاکٹر کو، دانتوں میں درد ہے فوراً ڈاکٹر، تھوڑی ذرا اب نارملٹی ہو جاتی ہے کہ نوزیا فیل ہو رہا ہے 2-3 دن سے، ڈاکٹر۔ تو روحانی بیماریوں کے بارے میں یہ فکر ہمیں نہیں ہے، حالانکہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ تو کیا ہوگا، دنیاوی زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، موت واقع ہوگی، دیٹ از the worst that can happen۔ اور روحانی بیماریوں سے آخرت ہماری برباد ہو سکتی ہے، آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ تو اس کی ہمیں فکر کرنی ہے، اس کے فکر میں، اور اپنے آپ کو کسی شیخ کے ساتھ مربوط کرو۔ جب آپ اپنے آپ کو کسی شیخ سے مربوط کریں گے اور پھر اس کی گائیڈنس میں چل کر کے آپ کی زندگی میں فرق آئے گا، تب پتہ چلے گا کہ یہ ہے گیا۔ یہ پیری مریدی جو ہمارے یہاں ہے، ہمارے بزرگوں سے جو پیری مریدی چلی آ رہی ہے، اس میں سے یہی ہے جو میں نے کہا کہ مرید اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے پوری شریعت پہ چلنا پڑے گا۔ اب شریعت پہ چلنا پڑے گا تو اس کے لیے نالج چاہیے، تو نالج تو علماء سے میں لے سکوں گا، مگر نالج کے بعد بھی عمل نہ ہو سکے تو کیا کرے؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص ایسا نہیں ہوگا
جو بد نظری کو اچھا کام سمجھ رہا ہوگا، نامحرم عورتوں کو گندے خیالات کے ساتھ لسٹ فل نگاہ سے دیکھنا، کون ہوگا جو کہے گا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ سب سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے، ناجائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم تو ہے، اس کے باوجود 99% لوگ وہ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، مجھے اس کو چھوڑنا ہے، بٹ آئی کانٹ۔ تو پوری دنیا اگر یہ کہے کہ مجھے اس گناہ کو چھوڑنا ہے، میں اسے گناہ سمجھتا ہوں بٹ آئی کانٹ، اللہ نے کہا ہے کہ چھوڑو اس گناہ کو، بچو اس گناہ سے، اور پوری دنیا یہ کہے کہ آئی کانٹ، اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں کوئی لنک مسنگ ہے، وہ لنک یہی شیخ ہے۔ شیخ ہے، آپ نے علماء سے کتابوں کو پڑھ کر یہ تو سیکھ لیا کہ یہ ناجائز ہے، مگر اس سے بچا نہیں جا رہا ہے، تو بچے کیسے؟ اس کے لیے آپ کو شیخ چاہیے، پیر چاہیے آپ کو، وہ اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ اس سے کیسے بچنا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ صبر بہت اچھی کوالٹی ہے، لیکن صبر دل میں آیا ہے یا نہیں وہ تو پتہ کب چلے گا؟ جب آپ مصیبت میں پڑیں گے، جب آپ تکلیف میں پڑیں گے، جب چیلنجز آئیں گے، تب پتہ چلے گا کہ بھی میرے اندر تو صبر ہے ہی نہیں۔ اب یہ صبر دل میں کیسے اترے گا، کیسے آئے گا؟ صبر کرنا ہے سب جانتے ہیں، صبر بہت اچھی چیز ہے سب جانتے ہیں، مگر کریں کیسے؟ اس کے لیے ہے جی پیر شیخ۔ تو یہ ایک دوسری دنیا ہے، اندر کی دنیا، دل کی دنیا، جس میں کچھ چیزیں بری ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، بری چیزوں کو نکالنا ہے، اچھی چیزوں کو لانا ہے۔ تو یہ جو ہڈن ورلڈ ہے اندر کا، جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو برائی سے پاک کریں اور اس کو اچھائی سے آراستہ کریں اور ڈیکوریٹ کریں۔ کیسے کریں گے جب ہمیں طریقہ ہی معلوم نہیں ہے؟ ابھی تکبر ہے، تکبر تو ابھی بیان کیا جا رہا ہے کہ بھئی تکبر کسے کہتے ہیں۔ دیکھو یہ اندر کی جو دنیا ہے، اندر کی جو دنیا ہے، اس کی بہت ساری باتیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ مثلا کسی کو کہے کہ بھئی وضو کا ڈیفینیشن آپ بتاؤ کہ وضو کسے کہتے ہیں، تو آدمی بتائے گا کہ بھئی چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا، یہ وضو ہے۔ لیکن اسے کہے کہ بھئی تکبر کسے کہتے ہیں، چلو بتاؤ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرانسلیشن کر دے کہ پرائیڈ، ایروگنس، ہوٹینس۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ شریعت مطہرہ میں پرائیڈ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں پرائیڈ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کسے پرائیڈ کہتے ہیں کہ یہ پرائیڈ ہے؟ تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ دیکھو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ پرائیڈ کسے کہتے۔ اگر کسی کو پرائیڈ پتہ چل بھی جائے اور وہ نکلنا چاہ رہا ہے مگر نہیں نکل رہا ہے، تو کوئی تو راستہ ہوگا نا، کیسے دل کو کیسے پاک کرے؟ کوئی تو راستہ ہوگا۔ دل کیسے پاک ہوگا؟ سن سن کے پاک نہیں ہوگا دل، سن کے دل سے کبر نہیں نکلے گا، حسد ہے، جیلسی ہے، 10 ایئرس سے، 20 ایئرس سے، 30 ایئرس سے، بعض لوگوں کی 40-50 سال سے جیلسی ہوتی ہے، پسند نہیں کرتا، وہ نکالنا چاہتا ہے مگر جیلسی نہیں نکل رہی ہے۔ تو کیا کرے گیا؟ جو لوگ اس پیری مریدی کے کانسیپٹ کو مانتے نہیں ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ حسد کو کیسے نکالے، آپ ہمیں بتاؤ، کبر کو کیسے نکالے، آپ ہمیں بتاؤ، بتاؤ ہمیں کیسے نکالے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اور اگر کوئی طریقہ نہیں ہے تو خود بخود وہ نکلے گا نہیں، وہ تو خود کی آپ کی زندگی آپ کو بتائے گی کہ میں جس بیماری میں مبتلا ہوں نہیں نکل رہا ہے، تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ اللہ کو راضی کیسے کریں گے؟ تو اللہ تو فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے۔ جب دین آسان ہے تو رستہ تو کوئی نہ کوئی ہوگا نا، وہ رستہ یہی ہے۔ جیسے قرآن سیکھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جانا پڑے گا، مسائل سیکھنے کے لیے عالم کے پاس جانا پڑے گا، آپ کو قاری بننا ہے تو قاری کے پاس جانا پڑے گا، محدث بننا ہے تو حدیث جاننے والے کے پاس جانا پڑے گا۔ تو اگر یہ باطن کی صفائی کرنی ہے تو اس کے پاس جانا پڑے گا جس کے پاس اس کی ایکسپرٹیز ہے۔ علم کا ہونا الگ چیز ہے، علم ایک تو علم جائز، ناجائز، حرام، حلال، بدعت، شرک، کفر، یہ لوز جو ہے
اور دوسرا یہ ہے کہ باطن کی دنیا میں اللہ کے احکام کو اپلائی کیسے کریں، یہ دوسری فیلڈ ہے. تو اس فیلڈ کے لیے ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا جن کے پاس یہ فیلڈ ہے، جن کو اس میں ایکسپرٹیز ہے. بڑے بڑے علماء جو ہیں ہمارے دارالعلوم دیوبند میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. بر صغیر کی تاریخ میں جو سنہری حروف سے جن کے نام لکھے جائیں گے ان میں سے وہ بھی ہے علامہ ابراہیم بلیاوی. ہمارے زمانے میں تو ہر چھوٹے بڑے کو علامہ صاحب کہتے ہیں. علامہ صاحب کیا حال ہے، یعنی اس زمانے میں جب کسی کو علامہ کہا جاتا تھا اسلام مطلب ہے کہ بہت اونچا علم. تو علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ معقولات اور منقولات دونوں میں بہت اونچا درجہ رکھتے تھے. ترمذی شریف پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، اس زمانے میں ترمذی شریف پڑھاتے تھے. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے دور میں وہاں استاد حدیث تھے. منطق، فلسفہ، فلسفی وغیرہ میں بہت مہارت. تو دیکھو علم اتنا اونچا. ان کو خیال آیا کہ اندر کا بھی کچھ کرنا چاہیے. تو اس کی ایکسپرٹیز رکھنے والے جو انڈیویجولز تھے ان پر انہوں نے غور کیا کہ یہ بھی ہے، 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 یہ بھی ہے. کس کے پاس جاؤں؟ بھائی جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو جہاں پیسہ دے کر کے کام کراتے ہیں تو وہاں ہم ڈاکٹر کو سوچ جائیں یہاں تو چوائس نہیں ہے، ہمارا جو جی پی ہے بس اس کے پاس جانا ہے. رجسٹر ہونے سے پہلے ہمیں چوائس ہوتی ہے تو ہم بھی غور کرتے ہیں کہ یہ اچھا رہے گا یا یہ اچھا رہے گا یا یہ اچھا رہے گا، پھر ایک فیصلہ کر لیتے ہیں. انہوں نے سوچا تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ روحانی بیماری کی ایکسپرٹیز جس میں ہے اور جس سے مجھے نفع پہنچ سکتا ہے وہ میرا شاگرد ہے. شاگرد ان کا علامہ ابراہیم بلیاوی کے پاس پڑھا ہوا شاہ وسیع اللہ صاحب، شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کے شیخ، اور ان کے سسر بھی وہ ہوتے ہیں. ان کے لیے بھی بھائی دعا کرو، آج کل حضرت بیمار چل رہے ہیں. اب عمر بھی کافی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ ان کو شفا عطا فرماوے، محتاجی معذوری سے بچائے، ان کا سایہ امت پر تادر قائم رکھے اور عافیتوں والی زندگی عطا فرمائے. تو وہ ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر انہوں نے اپنی اصلاح کرائی. اپنے شاگرد کے پاس، شاگرد سے کہا کہ ہم آپ کے مرید ہونا چاہتے ہیں، اور مرید ہو کر کے انہوں نے اصلاح کرائی. اور غالباً شاگرد کی طرف سے شیخ اپنے استاد کو خلافت بھی ملی. تو یہ میں حفظ کلاس کے استاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، دارالعلوم دیوبند میں ترمذی شریف پڑھاتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھے، اور وہ تو خیر کا دور تھا. 70-80% تزکیہ تو یوں ہی ٹھیک ہو جاتا تھا، ماحول ہی ایسا تھا. لیکن ذرا تھوڑی پالشنگ کی ضرورت تھی، تو انہوں نے یوں کر کے نظر دوڑائی تو حضرت امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالیٰ پر نظر پڑی. صاحب علم بھی تھے جعفر الصادق، اور روحانیت میں بھی اونچا مقام تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایکسپرٹیز ظاہری علوم میں تھی، تو انہوں نے بھی کس کو ڈھونڈا؟ جعفر الصادق. اور ان کے پاس گئے، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا اور رابطے میں رہے. اور 2 سال میں ان کی باطن کی تکمیل ہوئی، 2 سال میں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی عظیم الشان خدمت ہے آپ جانتے ہیں. فقہ میں پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اونچا مقام ہے. پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، غالباً علامہ سیوطی ہی نے یہ بات لکھی ہے رحمہ اللہ تعالی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف وہی بول سکتا ہے جو جہول ہو یا حسود ہو. یعنی یا تو وہ بالکل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام سے نا واقف ہے، واقف ہی نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے.
تو ظاہر ہے کہ جب آدمی واقف ہی نہیں ہے تو وہ کہے گا کہ ان کو کچھ نہیں آتا تھا، یا یہ کہ واقف تو ہے مگر اعلیٰ درجے کا حسد ہے اور وہ حسد کی وجہ سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں بخاری شریف میں کتاب العلم میں ایک بحث آتی ہے، ایک فنی بحث ہے، فن حدیث سے تعلق رکھنے والی بحث، تو اس میں دو رائے ہیں۔ تو ایک رائے میں کہتے ہیں کہ فلاں 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 کی یہ رائے ہے، اور دوسرا اختلاف کہ فلاں 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 کی یہ رائے ہے۔ تو یہ دو رائےوں میں سے ایک رائے میں امام ابو حنیفہ کی بھی نام آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بھی یہ رائے ہے۔ تو میں جب اس مسئلے کی بحث ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ حدیث کے جو ایکسپرٹس ہیں اور حدیث کے جو شارحین اور کومنٹیٹرز ہیں، یہ اختلاف انہوں نے نقل کیا ہے، اور اس اختلاف میں جس کا تعلق پیورلی حدیث کے میدان سے ہے، امام ابو حنیفہ کا نام بھی ہے اس میں کہ امام ابو حنیفہ کا یہ اپینین تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ حدیث کے ایکسپرٹس قبول کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا اپینین بھی ذکر کرنے کے قابل ہے، ورنہ ان کی رائے کیسے دیتے؟ ابھی ڈاکٹروں کا اختلاف ہو جائے تو آپ یہ تو کہیں گے کہ ڈاکٹر شیخ صاحب یہ کہتے ہیں اور ڈاکٹر دلال صاحب یہ کہتے ہیں، ایسا تو نہیں کہنا کہ ڈاکٹر شیخ صاحب یہ کہتے ہیں اور ڈاکٹر دلال صاحب اور سلیم یہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو اس میں جانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا نام نہیں آ سکتا۔ تو پیورلی حدیث کی بحث چل رہی ہو، حدیث کے فن کی بحث چل رہی ہو، اور اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام وہ ایکسپرٹس لکھتے ہیں جس کو پوری دنیا محدث مانتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو محدث مانتے تھے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پر کتاب بھی ہے، مسند الامام ابی حنیفہ، جیسے امام بخاری کی کتاب ہے، امام مسلم کی کتاب ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے، مسند الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اور مسائل کا استنباط، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ یوں ہے، یہ وہ ہے، تو یہ مسائل کا استنباط تو قرآن اور حدیث کے بغیر کر ہی نہیں سکتے آپ، اس لیے کہ مسائل کہاں سے نکلتے ہیں؟ جی بھائی، شیکسپیئر کی پلیز سے نکلتے ہی مسائل نکلتے ہیں، کہاں سے؟ قرآن اور حدیث سے۔ تو ایک شخص ہر مسئلے میں اس کا اپینین ہے، ہر مسئلے میں اس کا اپینین ہے، اور ہر مسئلے میں اس کا اپینین بخاری شریف کے جتنے کومنٹیٹرز ہیں وہ سب لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا یہ اپینین ہے فقہ میں۔ تو جس کو قرآن اور حدیث کا علم نہ ہو اور وہ مسائل کا استنباط کرے تو اس کو شرح میں کوئی جگہ دے گا، امپورٹنس دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے علم میں بہت اونچے اور بہت بڑی خدمت ہے ان کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ الامام العظم ان کو کہا جاتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر ان سے مسائل نکالنے کا کام جتنے لوگ کرتے ہیں وہ سب بچے ہیں۔ خود امام شافعی بھی فقیہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث سے مسائل کو نکالنے کا کام کرتے ہیں وہ سب بچے ہیں، اور امام ابو حنیفہ ان سب کے ابا ہیں، باپ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم، مگر پھر بھی 2 سال انہوں نے رابطہ رکھا حضرت جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ، اور انہوں نے پھر کیا کہا؟ لولا السنتان لہلک النعمان، ساری خدمت میری ہے، علمی، فقہی، عملی، جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہے، لیکن اگر یہ 2 سال میں نے جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ رابطے میں رہ کر نہ گزارے ہوتے تو نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا، اس لیے کہ دل میں پتہ نہیں کیا کیا رہ جاتا جس کی وجہ سے آخرت میں پکڑ ہو جاتی۔ تو ہمیں میرے بھائیوں اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ جیسے جسمانی بیماریاں ہیں اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہیں، یہ سمجھو اس کو، یعنی کم سے کم اتنا قبول کرو کہ جیسے جسمانی بیماریاں ہیں اسی طرح روحانی بیماریاں ہیں۔ جسمانی بیماریوں کی وجہ سے انسان کے پرفارمنس میں فزیکل کمزوری آ جاتی ہے، مینٹل کمزوری آ جاتی ہے، تو روحانی بیماریوں کی وجہ سے
روحانی دنیا میں کمزوری آ جاتی ہے. نماز میں گڑبڑ ہوگی, نماز میں دل نہیں لگے گا, جمعہ کے دن آئے گا تو بھی دل ایسا کرے گا کہ کب یہ خطبہ, ایسا نہیں ہوگا کہ یار پورے ہفتے کے بعد ایک مرتبہ تو مسجد میں آئے ہیں, چلو ذرا سکون سے بیٹھتے ہیں. نا 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 نا, آخری وقت آئے گا اور پہلے وقت میں بھاگنا چاہے گا. درس قرآن ہو رہا ہے تو اندر سے تشویش ہو رہی ہے کہ کب جاؤں کب جاؤں کب جاؤں کب جاؤں. اس لیے کہ اندر کی بیماریاں ہیں, ان بیماریوں کی وجہ سے دل لگتا نہیں ہے. بہتر سے بہتر بریانی ہو, سب مزے سے کھا رہے ہیں, مگر آپ کو بخار ہوا ہے, فلو ہوا ہے, آپ کہیں گے کہ مجھے نہیں چاہیے. کبھی کبھی کھانا کڑوا لگتا ہے, تو بریانی کا قصور نہیں ہے, قصور ہمارا ہے کہ ہم بیمار ہیں. تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا کہ پہلے آپ ٹھیک ہو جاؤ, اور ٹھیک ہونے کے بعد چک کر کے دیکھو, پھر دیکھو کہ مزہ آتا ہے کہ نہیں. تو یہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں روحانی بیماریاں, اور یہ روحانی بیماریاں اگر ہمارے دلوں میں رہیں اور ان روحانی بیماریوں کے ساتھ ہم مرے تو آخرت میں بہت مشکل ہوگا. کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, جس کے دل میں ایک ذرہ برابر, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, ایک حبہ برابر تھوڑا سا کبر ہو, ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایاک والحسد, حسد سے بچو. کیوں بھائی؟ فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب, اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو روحانی بیماریاں جو ہے وہ نیک عمل کرنے نہیں دیتی, اور دو چار نیک عمل ہوتے ہیں انہیں بھی کھا جاتی ہے, وہ کھا جاتی ہے, باقی نہیں رہنے دیتی. پہلے بھی شاید میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو جسمانی بیماریاں ہیں, جسمانی بیماریاں, تو جسمانی بیماریاں اگر کسی کو ہو جاتی ہیں یا کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اس بیماری کی وجہ سے گناہ دھلتے ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر گناہ دھل گئے ہیں تو درجے بلند ہوتے ہیں. اور روحانی بیماریوں کی وجہ سے گناہ نہیں دھلتے, نیکیاں مٹتی ہیں. یہ فرق ہے دونوں میں, نیکیاں مٹتی ہیں. اور جسمانی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج کرانا سنت ہے, ان کا علاج کرانا. اور روحانی بیماریوں کا علاج کرانا فرض. اور اگر جسمانی بیماریوں میں انتقال کر گیا تو گناہ مٹا کر گیا, درجے بلند کروا کر گیا. اور ہو سکتا ہے کہ ایسی بیماری میں مرا ہے اور ایسی حالت میں گیا ہے کہ شہادت نصیب ہوگی. کورونا وائرس میں جب لوگ انتقال کر رہے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں کہ شہید ہو کر کے گیا, شہید ہو کر کے گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب الحمہ شہید, جس کو بخار ہو جاتا ہے اور بخار میں مر جاتا ہے تو وہ شہید ہو کر کے مرتا ہے, شہادت کا مرتبہ اسے ملتا ہے. اور اگر روحانی بیماریوں میں کوئی گیا تو حدیث بتلاتی ہے کہ تھوڑا سا بھی کبر ہوگا تو کہاں جائے گا وہ, شہادت تو کیا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. اس لیے ہم جسمانی بیماریوں کے سلسلے میں تو سب فکر مند رہتے ہیں, اس میں کسی کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. بس روحانی بیماریوں کے سلسلے میں ہماری طرف سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں. بس میری جو ہے آج کی نشست سے بس یہی بہت مختصر کر کے ختم کرتا ہوں, اس کی ہم فکر کریں. جو حضرات اپنے لیے روحانی ڈاکٹر تلاش کر چکے ہیں انہیں مبارک ہو. بس قدر کرو, اپنے شیوخ کی قدر کرو. آپ جو مرید ہو چکے ہیں شیوخ سے, جس کسی سے بھی ہو, جس مختلف شیوخ کے مریدین یہاں ہیں, آپ حضرات کو تو پتہ ہے کہ پیری مریدی کے بارے میں باہر جو کچھ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ غلط ہے بھائی. ہدیہ, تحائف, دعوتیں, خدمتیں, ہے کچھ ایسا
بھائی مجلسوں میں جاؤ، مجلسوں میں جا کر کے جو بات کہی جائے اس کو سنو، سن کر کے اس پہ عمل کرو۔ اسلامک دعویٰ اکیڈمی میں جو لوگ منسلک ہیں یہاں آتے ہیں، کوئی ہے ایسا مرید؟ کوئی ہے؟ پوری دنیا میں اس وقت میری آواز جا رہی ہے، اور جب یہ ویب سائٹ پر رکھا جائے گا تو یہ آگے کا حصہ جو میں بولنے والا ہوں اس حصے کو ڈیلیٹ کر کے نہیں رکھا جائے گا، اس لیے کہ کوئی خوف نہیں ہے ہمیں۔ ہے کوئی ایک مرید جو یہ کہے کہ شیخ نے مجھ سے ایک مرتبہ اکیڈمی کے لیے چندہ مانگا تھا؟ ایک مرید؟ تو جو شیخ اکیڈمی کے لیے نہیں مانگتا وہ اپنے لیے کیوں مانگے گا بھائی؟ ایک مرید ایسا ہو جو یہ کہے کہ بھائی مجھ سے اکیڈمی کے لیے یا اپنی ذات کے لیے چندہ مانگا، یا اپنی فیملی یا کلوز ونز کے لیے کسی کے لیے کچھ مانگا ہو آج تک۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ خامخواہ پروپیگنڈا ہی ہوتا ہے کہ پیری مریدی لوگوں کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں۔ تو اصل جو بات ہے وہ یہ کہ خالص دین شیخ یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہماری دعوت کر کے آپ کیا کریں گے، آپ ہدیہ دے کر کیا کریں گے؟ ہمارے لیے سب سے بڑا ہدیہ یہ ہے کہ آپ کیا کرو، ہماری بتلائی ہوئی باتوں پہ عمل کرو، تو اس کا ہدیہ ہمیں آخرت میں ملے گا، اللہ خوش ہو کر دنیا میں بھی ہمارے اوپر رحمت نازل کرے گا۔ تو یہ جو حضرات کسی سے بھی منسلک ہیں ماشاءاللہ مبارک ہیں، جو حضرات منسلک نہیں ہیں انہیں اپنی چوائس کا کوئی شخص ڈھونڈنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بھائی ہم آپ سے رجسٹرڈ ہونا چاہ رہے ہیں۔ رجسٹرڈ کا معنی یہ ہے کہ ہم کمٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اب ہمیں گائیڈ کیجیے، پیار محبت سے گائیڈ کرتے ہیں، بتلاتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی بیماری کو نکلنے میں کئی سال بھی نکل جاتے ہیں، کیوں بھائی نکل جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری سستی ہوتی ہے، ہماری غفلت ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، توفیق ضرور ملے گی۔ اس لیے کہ مسلسل محنت ہوتی ہے نا، وہ کمٹمنٹ ہو جاتا ہے تو عمل نہیں کر رہے ہیں مگر مجلس میں آتے ہیں، ایوری ویک نہیں تو ایوری سیکنڈ ویک مجلس میں آتے ہیں، تو اس کا یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ کتنے نیک لوگ مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا اثر ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ شیخ دیکھتا ہے کہ میرا مرید تو بار بار سٹمبل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں پھر فیل ہو گیا، پھر فیل ہو گیا، پھر فیل ہو گیا، تو وہ دعا بھی تو کرتا ہے نا کہ اللہ اس کے حال پہ رحم فرما، ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہو سکے نہ ہو سکے کوشش کرو، اور ساتھ میں اللہ سے دعا شروع کر دو کہ ایک گائیڈنس ہوتی ہے مستقل، اور کرتے کراتے کرتے کراتے کرتے کراتے کرتے کراتے کبھی دیر کبھی سویر، مگر فائدہ ضرور ہوتا ہے، فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اور ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں آنکھیں بند کر کے بلائنڈ فالوئنگ والے لوگ اب نہیں رہے، تو سب کے پاس عقل اللہ نے دی ہے، عقل سے سب فالو کرتے ہیں، پھر بھی فالو کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جو خلاف شرع ہے یا جس میں دنیا داری ہے۔ صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جو مشائخ ہمارے مسلک کے جو مشائخ ہیں ماشاءاللہ ان کے یہاں، تو فکر کریں۔ اور جو حضرات مرید ہیں، بیعت ہو چکے ہیں، آپ کی خدمت میں گزارش کہ اس کو سیریسنس کے ساتھ ذرا لیں۔ اور کیا کرنا ہے بھائی؟ اہتمام سے مجلسوں میں آؤ، اصلاح کی نیت سے سنو کہ میں محتاج ہوں، جو بات کہی جا رہی ہے محتاج ہوں، اور اگر کسی بات کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے تو اس ریپیٹیشن کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے کہ ابھی زندگی میں تو آئی نہیں ہے، تو زندگی میں آ جائے پھر میں کہوں کہ بھائی یہ بات تو پہلے بھی سنی تھی، اور زندگی میں آ جانے کے بعد بھی اس کے ہم محتاج ہیں، اس لیے کہ سننے کے نتیجے میں وہ زندگی میں رہتی ہے وہ بات، مگر ہم تو عمل ہی نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، اور پھر بار بار یہ بات کہی جائے۔ ایک مرتبہ ذرا ایک آزاد مزاج کے آدمی نے مجھ سے کسی جگہ میں عیادت کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہاں سب کے سامنے مجھے کہا کہ یعنی مجھے تو نہیں کہا، وہ دوسروں کو کہہ رہے تھے کہ مولویوں کے بیان کیا سنے، وہ ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں، مولویوں کی بات کیا سنے، وہ ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ بحث و مباحثہ میں جاتے تو فائدہ نہ ہوتا، مقصود ڈیبیٹ نہیں ہوتا، مقصود کیا ہوتا ہے؟ کسی کو دین پر لانا، سیدھے رستے پر لانا۔ ورنہ سیدھا سوال تو یہ تھا کہ آپ نے کتنے علماء کے بیانات سنے ہیں؟
دنیا میں لاکھوں علماء ہیں، آپ نے کتنے بیانات سنے جس کے نتیجے میں آپ اس کنکلوژن پر پہنچے کہ علماء ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں؟ لیکن یہ لڑائی والی بات ہو جاتی، تو ہم نے دوسرا پاس لیا، دعوت والا پاس. تو ہم نے کہا کہ بھئی علماء کیا بات کرتے رہتے ہیں؟ کہ یہی نماز روزے کی بات. جب بھی ان کا بیان سنا تھا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو. میں نے کہا بس اب یہ گرفت میں آ گئی. میں نے کہا اصل میں وہ علماء کا قصور نہیں ہے، وہ آپ کا قصور ہے. عالم جب منبر پر بیٹھتا ہے تو وہ بحیثیت مدرس اور استاد کے بیٹھتا ہے، اور ہم جب اس کے سامنے بیان سننے کے لیے جاتے ہیں تو بحیثیت شاگرد کے بیٹھتے ہیں. اور یہ پوری دنیا کا اصول ہے کہ شاگرد جب تک پہلا سبق یاد نہیں کرتا اس وقت تک استاد آگے کا سبق نہیں پڑھاتا. تو وہ آپ کے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ عصر میں نہیں ہیں، مغرب میں نہیں ہے، عشاء میں نہیں ہے، سنیچر فجر میں نہیں ہے، ظہر میں نہیں ہے، عصر میں نہیں ہے، پورا ہفتہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. تو آپ ان سے نیکسٹ ویک کیا توقع رکھیں گے؟ آپ کو آگے کا سبق پڑھائیں؟ تو یہ سن کر کے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور کہنے لگے کہ یار یہ غضب کا مولوی ہے. مطلب ہے کہ اللہ کو ان کی کوئی نیکی پسند ہوگی کہ یہ غضب کا مولوی. اور میرے ایک دوست جو کامن فرینڈ تھے، ان کے بھی اور میرے بھی، وہ مجھے بھی سمجھا رہے تھے کہ یار میرا ایک دوست ہے، دل کا بہت اچھا ہے، ایک مرتبہ اس سے ملاقات کر لو نا، تمہاری وجہ سے اللہ کرے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے. وہ اس کو بھی سمجھاتے تھے کہ میرا ایک دوست ہے، مولوی ہے، اسے تو صرف دیکھ لے، ایک اس سے نہیں مولوی ملاقات نہیں کرے. اور میں ان کو کہتا تھا کہ میں نے کہا بھائی اتنا ہارڈ نٹ ہے وہ کریک کرنے کا، مجھ کیوں خواہ مجھے پریشانی میں ڈالیں گے؟ مگر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہم کسی کی عیادت کے لیے گئے، وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے نہیں پتا، اور میں گیا بھی وہ کامن فرینڈ کے ساتھ. اب وہ دل میں وہ تو خوش ہو رہے تھے، مگر انہوں نے مجھے اشارہ نہیں کہا کہ یہ وہی ہے، ان کو بھی نہیں کہا کہ یہ وہی ہے. اور بات شروع ہو گئی تو وہ انہوں نے ان سے کہا کہ وہی مولوی تو نہیں جس کے بارے میں تو بات کرتے تھے. تب مجھے وہ کلک ہوا کہ یہ تو وہی آدمی. تو الحمدللہ اس کے بعد جو ہے وہ جب یہاں آتے تھے، دوسرے شہر میں رہتے تھے، انتقال کر گئے، یہاں آتے تھے تو کبھی کبھی یہاں بیان سننے کے لیے بھی آ جاتے تھے. ملاقاتیں تو کئی رہی ان کے ساتھ، مگر بہت تسلسل کے ساتھ میری CDs وہ حاصل کر کے سنتے رہے. پھر چہرے پہ داڑھی بھی آئی، حج کے لیے بھی گئے، ریلیف کام میں لگ گئے، اور ریلیف کام میں وہ افریقہ گئے ہوئے تھے اور اللہ کے راستے میں ان کا انتقال ہوا. یہی بات سمجھ. تو دور دور سے تو ایسا ہی نظر آتا ہے نا، آ کر کے ہمیں ایکسپیرینس کرنا چاہیے. مگر میں یہ کہتا ہوں اگر ایک ہی بات کہی جائے تو بھی کیا ہوا، ہم محتاج ہیں اس کے. ہماری زندگی میں جب تک نہیں آئی ہے وہ بات، تو اس وقت تک تو یہ تو اللہ نصرت فرماتے ہیں، کسی کے لیے ہدایت کا ہمیں ذریعہ بناتے ہیں. یہ کوئی ہماری ہوشیاری نہیں چلتی، سمجھے. یہ جو کوئی سوال کرتا ہے اور ہم بر وقت جواب دے دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں اصل میں پہلے تو میں نے وہ مریض سے کہا، وہ کینسر کے مریض تھے، میں نے کہا کہ آپ فکر، میں نے سوچا کہ ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے، یعنی مطلب یہ کہ مقلد ٹائپ کے، جاننے والے کے ادب رکھتے علماء کا. تو میں نے کہا فکر نہ کریں، انشاءاللہ بیماری کی وجہ سے بہت ساری آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، اور جب انتقال ہوگا تو بھی انشاءاللہ پیچھے سے بہت سارے لوگ آپ کو پڑھ کے ہدیہ تحائف بھی بھیجیں گے نا. تو تب وہ بولے، پہلا اعتراض انہوں نے اس بات پر کیا کہ یہ سب مولویوں کی بکواس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ صاحب کون ہے؟ اجنبی، میں نے دکھا تو نہیں ان کو، مگر یہ صاحب. مگر اب ایک اعتراض کیا تو اس کا جواب تو کچھ دینا پڑتا. میں نے کہا میں دلیل سے اگر ثابت کر دوں تو، دلیل اگر دوں تو کہ پھر مان لیں گے.
میں نے کہا مگر آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا اس دلیل کو سمجھنے سے پہلے. کہا کیا؟ میں نے کہا آپ کو پہلے مرنا پڑے گا. آپ مر جائیے, میں یاسین شریف پڑھ کے ثواب پہنچاتا ہوں, پھر آپ دیکھیے پہنچتا ہے کہ نہیں. یہ پہلا وار تھا ہمارا. اس پر بھی وہ مسکرائے. بغض نہیں تھا ان کو علماء سے, دیکھا یہ نہیں تھا. بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں, فرینڈ سرکل ایسا ہوتا ہے جو علماء کے خلاف بولتا ہے اور ایسی دیوار کھڑی کر دیتا ہے کہ آدمی عالم کے پاس آتا ہی نہیں. ارے بھائی جاؤ علماء کے پاس, جا کر کے ان کو دیکھو. ایک جگہ ٹھوکر کھائیں تو دوسری جگہ جاؤ, دوسری جگہ ٹھوکر کھائیں تو تیسری جگہ جاؤ. اور اگر آپ صحیح نیت کے ساتھ جائیں گے تو اللہ پہلی مرتبہ ہی آپ کو صحیح جگہ پر پہنچا دیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. بہرحال پہلی ملاقات تو ذرا اسی طرح تلخی کے ساتھ ہی ہوئی, مگر پھر ہمیں جب ان کے انتقال کی خبر آئی تو بہت صدمہ ہوا. یہاں اعلان بھی کروایا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجلسوں میں آؤ, اہتمام سے آؤ. دیکھو مجلسوں میں آتے جاتے رہیں گے, کسی نہ کسی وقت, یہ مجلس میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پانی ڈال رہے ہیں, تو کسی نہ کسی وقت اگے گا. اور اگر کچھ نہیں ہوگا, غور سے سنو, کچھ نہیں ہوگا تو اتنا ہوگا کہ جتنی خرابی ہے اس سے زیادہ خرابی نہیں آئے گی زندگی میں. جتنی خرابی ہے اس سے بڑھے گی نہیں, بلکہ کم ہوگی. اور یہ جو دین کی باتیں ہوتی ہیں اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اور معمولات کی پابندی کرو. ہر شخص تلاوت تھوڑی تھوڑی کرو, ذکر تھوڑا تھوڑا کرو, روزانہ کچھ نہ کچھ ذکر اللہ اور تلاوت وغیرہ کرو. اور اپنے اندر جو باطنی برائی نظر آئے تو وہ اپنے شیخ کو بتلاؤ گے. شیخ اگر سن کر کے اگنور کر جاوے کہ کوئی حرج نہیں, آپ جو کام کر رہے ہیں کرتے رہو, تو بس اس کا معنی یہی ہے. وہ ڈاکٹر جانتا ہے, ڈاکٹر جانتا ہے. کبھی کبھی کوئی دوائی آپ لیتے ہیں اور بہت سر میں درد ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جائے, اٹس اوکے یو کنٹینیو ود دا میڈیسن. سمجھ, مگر ڈاکٹر پر بھروسہ ہونا چاہیے. بھروسہ نہ ہو تو آدمی پھر چھوڑ دے گا دوا کہ یار یہ مجھے مار ڈالے گا. یہ تو بھروسہ ہو تو ایسے شخص کو منتخب کرنا چاہیے, شیخ جو آخرت کی فکر رکھنے والا ہو, جس کو آپ سے کوئی لالچ نہ ہو, جو دینے کی لالچ رکھتا ہے, لینے کی لالچ نہیں ہے. آپ اسے کچھ دیں نہ دیں, وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ بشاشت کے ساتھ ملتا ہے, آپ خیر خواہی کے ساتھ ملتا ہے, ہمدردی کے ساتھ ملتا ہے. ایسے علماء قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. ہاں, ایسے علماء قیامت تک رہیں گے. یہ ہماری چونکہ دینی ضرورت ہے. دیکھو کھانا پینا قیامت تک رہے گا کہ نہیں؟ کیوں رہے گا؟ اس لیے کہ یہ ہماری جسمانی ضرورت ہے. تو علماء اور اولیاء, نیک لوگ, بزرگان دین قیامت تک رہیں گے, اس لیے کہ ہماری روحانی ضرورت ہے. تو جسمانی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے جتنے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو باقی رکھیں گے. بس یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر کے کرنے. دیکھو میرے بھائیوں, یہ دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے, بہت مختصر. اور اب ہم لوگوں کی تو بہت ہی مختصر. یہ جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب 20 لیٹ ٹینز میں, ارلی 20s میں ہے. یہ جو بچے بیٹھے, تو ان کی بھی بہت ساری گزر گئی. ان میں سے اگر کوئی 30 سال کی عمر لے کر کے آیا ہوگا, اللہ ان سب کی عمروں میں بھی برکت دے, علوم اور اعمال میں بھی برکت دے, اور ان سے مخلوق کی خدمت کا خوب کام لے. ہاں, جسمانی روحانی دونوں قسم کی خدمت اللہ ان سے لے. لیکن اگر کسی کی عمر 30 سال کی ہے اور وہ 20 ایئرز کا ہو گیا ہے, اور وہ ایسا سوچتا رہے کہ آئی ایم اسٹل ینگ, ارے بھائی 2/3 تو تیری چلی گئی ہے, 1/3 رہ گئی ہے. 2/3 رہ گئی ہے, اب 1/3 رہ گئی ہے صرف. تو کس کی کتنی عمر رہ گئی کیا پتا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ فٹ بال کھیلتے کھیلتے انتقال کر گئے ہیں, پچ پر انتقال کر گئے ہیں لوگ. جوان بالکل کھیلنے کے لیے گئے تھے, جیسے ہوتا ہے ونس اے ویک فرینڈز کے ساتھ جاتے ہیں, انتقال کر جاتے ہیں. تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لو. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. اور میری یہ درد بھری جو گزارش ہے بہت آہستہ آہستہ آج میں نے کی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ جس جذبہ محبت سے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں, اسی جذبہ محبت سے آپ ان باتوں کو اپنے دلوں میں اتار گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ
جتنے لوگ دین سے دور ہیں سب کو دین سے قریب کر دے، اور اللہ تعالیٰ شانہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، جن کے آپریشن ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آپریشنوں کو کامیاب کرے، اور جس کے جو علاج ہو رہے ہیں، جیسے ہمارے یوسف بھائی کا علاج ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ ہماری بہن کا بھی علاج ہو رہا ہے، اس طرح جتنے لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، وہ ہمارا حمزہ ہے ایک لڑکا نو مسلم حمزہ، اس کا بھی بیچارے کا بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ موذی مرض میں مبتلا ہے وہ بھی، تو جتنے لوگ بھی ہیں جن کا علاج ہو رہا ہے اللہ علاج میں کامیاب کرے، ان کی عمر میں برکت دے، ان کو دکھ درد سے ان کی حفاظت فرمائے، کمزوری کو اللہ قوت سے بدل دے، اور ان کی پریشانیوں کو راحت سے بدل دے۔ جتنے لوگ جس مرض میں مبتلا ہیں، کسی کا ہارٹ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، کسی کے سر میں درد ہے، کسی کو شوگر کی بیماری ہے، کسی کو کیا بیماری ہے، بعض لوگوں کے گھروں کے اندر ایسے بچے ہیں جو ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، تو ان سب اللہ تعالیٰ ان ساری تکلیفوں کے اوپر صبر دے، اور اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب کرے، موت کی تیاری کی فکر نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے کہ حالات جو ہیں باہر بہت بدل رہے ہیں، لہذا ہم نے ہمارے دین کی حفاظت کے لیے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے دین کی حفاظت کے لیے جتنی محنت کی تھی، ہمیں اس سے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی خود کے دین کی حفاظت کے لیے بھی، اور ہماری نسلوں کے دین کی حفاظت کے لیے بھی۔ اور ایک بات میں عرض کر کے آج کی مجلس کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرا بہت مخلصانہ مشورہ ہے، بہت مخلصانہ مشورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں ایسے اکابر دیے، ایسے بزرگان دین دیے، ایسے اسلاف دیے کہ جن کے شاگردوں کو ہم نے دیکھا اور بہت قریب سے دیکھا، اور ان کی اطاعت اور ان کی اللہ کی فرما برداری کا جذبہ اور اتباع سنت اور ان کے علم، ان کا زہد، ان کا خود کے لیے اور امت کے لیے رونا دھونا، ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے ایسا خیال آتا تھا کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کے شیخ اور ان کے شیخ کے شیخ کیسے ہوں گے، حضرت گنگوہی کیسے ہوں گے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہوں گے۔ ایسے اکابر ہمیں دیے ہیں، خود بھی ان اکابر کے طریق سے وابستہ رہو۔ وہ سب متبع سنت تھے، متبع سنت تھے، متبع سنت تھے۔ اتنی پختگی تھی اتباع سنت میں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جو چھوٹی چھوٹی، کسی سنت کو چھوٹا تو نہیں کہنا چاہیے، مگر درجے میں جو چھوٹی سنت ہے، چھوٹی سنت، اس کا ان کو اتنا اہتمام تھا، تو وہ واجب کو کیسے چھوڑ سکتے تھے، فرض کو کیسے چھوڑ سکتے تھے، بدعت میں کیسے مبتلا ہو سکتے تھے۔ عجیب ان کی زندگی، عجیب۔ وہ پھر مستقل ایک نئی تقریر ہو جائے گی، اس میں ابھی جاؤں گا تو ان سے خود کو وابستہ رکھو، اپنے آپ کو وابستہ رکھو۔ اور اس وقت مارکیٹ میں بہت کچھ نیا بھی نظر آتا ہے، جو پہلے کبھی سنا نہیں تھا وہ سننے میں آتا ہے، پہلے دیکھا نہیں تھا وہ دیکھنے میں آتا ہے۔ تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس شخص سے جو بات سنو، جس شخص کا جو عمل دیکھو، اور پھر اختلاف شروع ہو جاوے تو دیکھو کہ ان میں سے یہ جو ہمارے پرانے بڑے بڑے اکابر اور بزرگان دین اور اسلاف گزرے ہیں، ان دونوں میں سے کس کا عمل کس سے زیادہ میل جول کھاتا ہے، بس اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو۔ یہ صحیح فس راستہ ہے، صحیح فس راستہ۔ خود بھی یہ کام کرو اور اپنی اولاد کو بھی یہ کام کراؤ، ورنہ پک اینڈ چوز کرنے جائیں گے تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ پک اینڈ چوز، ہماری جو نئی نسل ہے بیچاری، وہ علم بہت کم رکھتی ہے، مگر خود کو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت علم ہے دین کا، نہیں دین کی سمجھ نہیں ان کو، مگر ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت دین کا علم ہے۔
اور اتنا دین کا علم ہے کہ یہ جو اختلاف ہو گیا ہے 2-3 آدمیوں کا، اس میں سے ہم پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں کہ رائٹ کون ہے اور رانگ کون ہے۔ اور مسجدوں کے اندر بھی اب بیانوں کے لیے، پروگراموں کے لیے جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو پہلے کی طرح چھان بین نہیں کی جاتی، کمیٹی والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون ہے، ائمہ حضرات جو ہیں یا تو ان کی چلتی نہیں یا یہ کہ وہ اس کی فکر نہیں کرتے۔ تو پہلے جیسے ہوتا تھا کہ جو صحیح العقیدہ نہیں ہوتا تھا، صحیح نظریے والا نہیں ہوتا تھا، جو اسلاف کے طریق پر نہیں ہوتا تھا، اس کو مسجدوں میں جگہ نہیں دی جاتی تھی، اس لیے کہ یہ مسجد کے ذمہ داروں کا اور ائمہ کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ عوام الناس تو وہ جس کو لاتے ہیں، یہ ان کا لایا جانا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ انہوں نے انڈوز کیا ہے، تو آنکھ بند کر کے سن لیں گے۔ لیکن غلط نظریے والوں کو لایا جاتا ہے، جن کے عقائد پر بھی شبہ ہوتا ہے، جو قرآن مجید کی تفسیر تو کیا، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں جانتا، جو عربی نہیں جانتا، ایسے لوگوں کو قرآن مجید کے درس کے لیے لایا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو قرآن مجید کس طرح سمجھا جائے یہ سکھانے کے لیے لایا جاتا ہے، جبکہ الحمدللہ اب تو ہر بستی میں 200 300 400 علماء ہیں، اور وہ علماء اپنی اپنی جگہ پہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، نہیں کام کر رہے ہیں، اردو میں بیانات ہیں، انگلش میں بیانات ہیں، اردو میں درس قرآن ہے، انگلش میں درس قرآن ہے، اردو میں درس حدیث ہے، انگلش میں درس حدیث ہے، جمعہ کے بیان اردو میں ہے، انگلش میں، بلکہ اکثر مسجدوں میں اب انگلش میں شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بس سند ہیں، یہ دارالعلوم کے فضلاء ہوتے ہیں، جنہوں نے 6 8 سال سرو کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے بالکل اجنبی، جس کا بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو، کون ہے کون نہیں ہے، اس کے چہرے کے اوپر داڑھی ہے داڑھی نہیں ہے، داڑھی ہے تو شرعی ہے غیر شرعی ہے، تو اگر یہ تساہل ہمارے اندر ہے تو ہمارے بزرگوں میں یہ تساہل نہیں تھا، ہمارے اسلاف میں یہ تساہل نہیں تھا۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف ٹھوک بجا کر کے مصلی اور منبر پر لوگوں کو بٹھاتے تھے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ ان حالات میں دین کی حفاظت بہت مشکل ہو جائے گی، اسی کا پتہ ہی نہ چلے، مسجد ہماری ہے اور اس میں ہر شخص آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے تو ابھی تھوڑا احتیاط ہے، باقی آگے جا کر کے ہر کسی کو لائیں گے، ہر کسی کو لائیں گے، بازاری زبان بولنے والوں کو لایا جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اور یہ جو ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ایسے شخص کو لے آؤ جو پبلک کو اٹریکٹ کر سکے، جو کراؤڈ پولر ہو، اور اگر اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سب فل ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگرام کامیاب رہا؟ نہیں، پروگرام کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں نے کتنے دلوں کو دستک دی ہے، اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں نے کتنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کی ہے، اصل بات یہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر غلط نظریے والا آدمی کسی کی زندگی میں 2-4 تبدیلیاں لائے بھی، مگر آج کل تو جو بھی آئے گا وہ ہماری مسجد میں بیٹھ کر کے ایسی بات کرے گا جو ہمارے خلاف نہیں ہوگی، پھر وہ بیان کر کے چلا تھوڑا جائے گا۔ نہیں، وہ جو بچے، جن بچوں کو آپ نے اکٹھا کیا ہے، یہ نوجوان بچے، چونکہ آپ نے بٹھایا ہے تو آپ نے انڈوز کر دیا، اب یہ یوٹیوب پر اس کے وہ بیانات سنے گا جو ہمارے نظریے کے خلاف ہے، جو ہمارے عقائد کے خلاف ہے۔ اس لیے بیمار بھی رہتا ہوں، اس لیے اب زیادہ جھگڑوں میں پڑتا نہیں ہوں، مگر دل اندر سے جلتا ہے کہ اتنی محنت کر کے لوگ اپنے خون پسینے کو ایک کر کے 100 پاؤنڈ 1000 پاؤنڈ چندہ دیتے ہیں، مسجد بنتی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے عقائد کی اس مسجد میں حفاظت ہوگی، ہمارے نظریات کی اس مسجد میں حفاظت ہوگی، اور وہاں پھر ہم انہی چندہ دینے والوں کے ساتھ بے وفائی کریں اور ایسے لوگوں کو لانا شروع کر دیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے بچوں کے نظریات میں پورے ملک کی سطح پر نظر کر کے کہہ رہا ہوں، ایسے لوگوں کو لایا جائے کہ جن کی وجہ سے عقائد بھی بگڑ سکتے ہیں، نظریات بھی بگڑ سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ تو یہ ذرا سوچنا چاہیے۔
سوچنا چاہیے. اور ہمارے جو علماء ہمارے مدارس سے فارغ ہیں, ہمارے مدارس سے, ان علماء میں اگر کسی بات پر اختلاف ہو جائے اور آپ کنفیوز ہو جائیں تو دیکھو کہ ان میں سے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشابہ کون ہے؟ یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں حضرت شیخ کرتے تھے, یہ جو کرنا چاہتے وہ حضرت شیخ کرتے تھے. حضرت شیخ جو کرتے تھے وہ آپ کے نزدیک وہ اینڈوس ہو گئے حضرت شیخ سے. حضرت نانوتوی میں یہ چیز تھی یا یہ چیز تھی؟ حضرت گنگوہی میں یہ چیز تھی یا یہ چیز تھی؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پرفتن دور ہے, بہت ہی حفاظت کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور اگر بھائی کوئی آپ کو آئی لینڈ مل گیا ہے, کوئی ایسی مسجد ہے, وہاں کے امام صاحب اور وہاں کے عالم صاحب یا وہاں کے شیخ صاحب یا وہاں کے مفتی صاحب, آپ کا دل لگ گیا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک لگ رہے ہیں ہمیں, تو پھر ادھر ادھر بہت زیادہ شاپنگ کرنے کے لیے مت جاؤ, چپکے رہو وہاں اور چپ چاپ اپنی اور اپنی نسل کی دین کی حفاظت کر لو. ہمیں کتنا علم چاہیے بھائی؟ اتنا علم چاہیے جس سے ہم اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کر نکلیں. ہمیں تو بخاری شریف نہیں پڑھانی ہے نا, عوام الناس کو بخاری شریف پڑھانی ہے, مسلم شریف پڑھانی ہے, ترمذی شریف پڑھانی ہے. جتنا زیادہ علم ہو اچھا ہے. ہم بھی کہتے ہیں بہت علم حاصل کرو, بہت, مگر صحیح آؤٹ لیٹ سے, صحیح جگہوں سے, صحیح جگہوں سے, ایسے علماء سے جن کا علم بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور علم پر عمل کرنے والے بھی ہیں, علم بھی درست اور ان کا عمل بھی درست ہے. علم بھی درست, عمل بھی درست. ایسے علماء کو آپ لائیں گے مسجد میں جن کے پاس علم تو ہے مگر عمل درست نہیں, اور ان کا عمل جو درست نہیں ہے وہ سوشل میڈیا پہ گھومتا ہے. ایک تو ہے نا کہ کسی کا عمل درست نہیں ہے, پرائیویٹ روم میں غلط کام کرتا ہے, عمل پوری دنیا میں گھومتا ہے اس کا عمل, اور ان کو آپ لا کر کے ممبر پر بٹھائیں گے تو جن کو آپ نے ان کے سامنے بٹھایا ہے ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا وہ عمل جو سوشل میڈیا پر گھوم رہا ہے وہ قابل تقلید ہے اور جائز ہے, آپ وہ کام کر سکتے ہیں. مسجد کے ذمہ دار ائمہ علماء, ان کی خدمت میں بھی میری گزارش ہے, بہت لجاجت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے اللہ کے واسطے اپنے دلوں کے اندر مرنے کے بعد کی زندگی کا خوف پیدا کرو, خوف پیدا کرو. نہ ہو کامیاب پروگرام ہماری مسجد میں, کوئی حرج نہیں, 200 آدمی آ جائے, 100 آدمی آ جائے, 25 آدمی آ جائے, 50 آدمی آ جائے, کوئی حرج نہیں, مگر پروگرام ایسا تو ہوگا جس سے اللہ راضی ہو رہا ہے. کسی فاسق فاجر کو آپ لا کر کے بٹھا دیتے ہیں, چاہے پوری مسجد بھر جائے مگر اللہ ناراض ہے. غلط نظریے والا آدمی آ کر کے مسجد میں بیٹھ گیا, چاہے پورا شہر امنڈ کر آ جائے مگر اللہ ناراض ہے. تو دنیا کی چند دنوں کی واہ واہ کے لیے ہم آخرت کی جو ہماری کامیابی ہے اسے ہم کیوں قربان کرتے ہیں؟ بس ایک درد ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جس جگہ پر دین کا کام ہوتا ہے, ترقی ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے. کبھی بھی دل میں ایسا خیال نہیں آتا کہ یہ اسلامک دعوی اکیڈمی کے پیچھے رہے ہر شخص, آگے کوئی نہ نکلے. ہاں, درد کب ہوتا ہے؟ درد جب کوئی غلط طریقے سے کام کرتا ہے. درد تب ہوتا ہے جب ہمارے خیال کے مطابق ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں دین کا بہت بڑا نقصان ہوگا. آج نہیں تو 10-20 سال کے بعد اب اس کا احساس کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں. 10-20 سال کے بعد اپنی جب نسلوں کو کھو دیں گے آپ, اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کھو چکے ہیں انہیں. ایک ہمارا مسلک ہے, ایک ہمارا مشرب ہے. ہم ایسے پاکیزہ علماء اور بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی ایک رچ ہسٹری ہے, علمی اعتبار سے بھی بہت اونچے, عملی اعتبار سے بھی بہت اونچے. تو ان کے طریق پر ہمیں رہنا چاہیے. میری اور آپ کی عزت, میں علماء سے کہہ رہا ہوں کہ میری اور آپ کی عزت ان بزرگوں کی وجہ سے ہے جن سے ہمیں علم پہنچا ہے, اور آج ہم انہی سے بغاوت کریں, انہی کے طریقے سے بغاوت کریں, انہی سے ہم بے وفائی کریں. نام ہم ان کا لیتے ہیں, عزتیں ہمیں ان کی وجہ سے ملتی ہیں, اور بے وفائی انہی سے ہم کریں. اس لیے میری تمام علماء سے, تمام مسجدوں کے ذمہ داروں سے, جہاں جہاں میری اس وقت آواز جا رہی ہے, اپیل ہے, ہاتھ اگر سب دیکھ سکتے تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ دین کی حفاظت کر لو, عقائد کی حفاظت کر لو, نظریات, صحیح نظریات کی حفاظت کر لو. دین کو برباد ہونے سے بچا لو, دین کو برباد ہونے سے بچا لو, دین کو برباد ہونے سے بچا لو.
مسجد کی 4 دیواری میں اللہ کی نافرمانی، مسجد کی 4 دیواری میں بے پردگی، توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مسجد کی 4 دیواری میں بے پردگی، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم، کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور صحیح میں خود بہت گنہگار ہوں، نالائق آدمی ہوں، نکما آدمی ہوں، لیکن جب کسی چیز کو دیکھتا ہوں اور اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ قوم کا اس میں نقصان ہے، قوم کے بچوں کا نقصان ہے، قوم کی بچیوں کا نقصان ہے، تو دل اندر سے بے چین ہو جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موقع ہوا، دل میں بات آئی اور نہ کہی تو قیامت کے دن کہیں مجھے اللہ پوچھے نہیں، اللہ پوچھے نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا۔ اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مسيرنا، واجعل الجنة هي دارنا۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم۔ اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقابك، وبك منك جل وجهك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔